بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر لمبائی میں 70 گز اور چوڑائی میں 70 گز تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس پر خوشبو میں بکھیری جاتی ہیں اور جنت کا ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن پاک سے کچھ ہو تو اس کو نور قرآن کفایت کرتا ہے، اور اگر قرآن میں سے کچھ یاد نہ ہو تو قبر میں سورج کی روشنی جیسی روشنی کر دی جاتی ہے، اور وہ دلہن کی مثل ہو جاتا ہے جو سوتی ہے، اور اسے گھر والوں سے صرف وہی جگاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پس وہ اپنی نیند سے یوں جاگتا ہے جیسے اسے سیر نہ ہوا ہو۔ اور کافر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس پر بختی اونٹ جیسے سانپ بھیجے جاتے ہیں، اور وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں چھوڑتے، اور اس پر گونگے، بہرے اور اندھے شیطان مسلط کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان رجیم ہیں، ان کے پاس لوہے کے گزر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اسے مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی آواز نہیں سنتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس پر رحم کریں، اور اس پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون کی اولاد کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ شہداء اور مومنوں کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹ میں جنت میں چڑھتی ہیں اور عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں ٹھکانہ اختیار کرتی ہیں۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن یہ ارواح حساب و کتاب کے لیے پیش ہونے کی خاطر زمین میں اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا، وہ جنت میں چڑھتے ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے پینے اور دوپہر کے آرام کو نہایت عمدہ پاتے ہیں تو کہتے ہیں، کون ہمارے بھائیوں تک یہ خبر پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے، لہٰذا نہ تو تم جہاد ترک کرو اور نہ لڑائی سے منہ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی بات سب سے سچی ہے، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے، پس جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ اس فضل پر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔